سر میرا سینٹر تھا راولپنڈی، اور مجھے ٹائم ملا تھا 9 بجے جانے کے لیے، جو انٹرویو فارم کے اوپر ہوتا ہے انہوں نے لکھ لیا تھا۔ تو جمعے والا دن تھا، 22 تاریخ تھی، 22 تاریخ میرا ٹیسٹ تھا نا۔ تو مجھے پتا تھا کہ جمعہ تو لیٹ ہو جائیں گے، اس لیے میں صبح 7 بجے پہنچ گیا تھا وہاں پہ۔ صبح بالکل 7:04 پہ وہاں پہنچ گیا۔ اس کے بعد مجھے 7:25 میں جو باہر سپاہی کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے اندر بلا لیا، اور اس کے بعد ہمیں ہال میں لے گئے۔ وہاں پر ایسے کے ٹاپک پڑھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی وائٹ پیپر پڑی ہوئی تھی جس کے اوپر اسٹمپ لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے ٹاپک لکھ لیے۔ ہمیں پنڈی سینٹر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائم زیادہ ملتا ہے ایسے لکھنے کا، تقریباً آپ کو 20 سے 25 سے 30 منٹ دیے جاتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ ریلیکشن کر لیتے ہیں، اگر بچہ 50 منٹ بھی لے تو وہ اس سے بھی کر لیتے ہیں۔ جو اس کے بعد ہم نے اپنے ٹاپک وغیرہ لکھ لیے، واپس دے دیے۔ میں نے ٹاپک اپنا لکھا اپنے انداز سے۔ ٹاپک تھا کہ انگلش ٹاپک تھا اس کا، ہاؤ ٹو ٹیکل دی ڈیفیکلٹیز آف لائف، اور اردو میں کا ٹاپک تھا کہ نوجوانوں میں بڑھتا ہوا منشیات کا رجحان۔ اس کے اوپر ٹاپک تھا۔ ٹاپک ایزی تھا، ہم نے اپنی طرف سے پازیٹیو بھی دیے اور اس کی وجوہات بھی لکھی ہیں، اور آخر میں اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اس کے مطابق بھی لکھا۔ اس کے بعد ہمیں تقریباً آگے اس کے بعد سینڈ کر دیے گئے ہمارے ٹاپک وغیرہ، ہمیں اس کے ساتھ ہماری جو سلپ فارم تھی اس کے ساتھ ایڈ کر کے آگے کرنل کے سامنے پیش کر دیے گا۔ 20 منٹ کے بعد ہمیں دوبارہ لائنوں میں 36 لڑکے تھے جس کا بیچ بنا۔ اس کے بعد 16 لڑکے ایک طرف تھے، تقریباً 20 لڑکے ایک طرف تھے، مطلب 20 لڑکوں کا ایک اے بیچ تھا اور 16 لڑکوں کا بی بیچ تھا۔ 20 کیونکہ پنڈی سینٹر کے اندر 2 کرنل ہوتے ہیں، 2 کرنل ہوتے ہیں، تقریباً 2 سائیک ہوتے ہیں۔ ایک کرنل میں ایک کرنل ہوتا ہے اور ایک عورت جو سائیک ہے وہ ہوتی ہے، اور دوسرے کرنل میں دوسرا جو روم ہوتا ہے اس میں ایک کرنل ہوتا ہے، ایک میجر جو ہے وہ میل سائیک ہوتا ہے سر۔ میں میجر میل والے سائیک میں تھا، جس میں ایک کرنل تھا اور ایک میجر سائیک تھا میل میں۔ تو میری باری تقریباً تھی، تقریباً 16 نمبر پر تھی، 15-16 نمبر پر۔ مجھ سے پہلے جو لڑکا گیا وہ گیا، تقریباً وہ بھی کالج کا ہی تھا۔ اس نے ریڈ سویٹر پہنی ہوئی تھی اور اتنا اچھا ڈریس بھی نہیں تھا اس کا، مطلب کون سی بتا رہا، وہ چپ تھا۔ وہ گیا، اس کے بعد میں گیا، اس کے بعد میرا ایک دوست تھا وہ گیا، اور اسی طرح پھر میں جب ویٹنگ ہال میں بیٹھا، جب میں سب سے پہلے اپنا روم میں تو آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو میں سب سے پہلے میں نے روم کھولا، میں نے میری کمن سر بولا، اس کے بعد اس نے بولا کہ آ جائیں، کیونکہ وہ آج ریلیکس تھا، جمعے والا دن تھا شاید، کیونکہ انگلش میں نہیں بات کر رہا تھا، اردو میں بات کر رہا تھا۔ اس نے بولا آ جائیں، اس نے بولا آر یو نروس۔ اس نے مجھے مطلب پہلے ہی پورا کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے بولا آر یو نروس، میں نے بولا نو آئی ناٹ نروس، اور میں نے اپنے ایک پوری ٹون میں بولا ہے۔ اس کے بعد میں نے السلام علیکم سر بولا ہے، انہوں نے کہا بیٹا اچھا ہیو اے سیٹ، میں نے سیٹ لی۔ اس کے بعد اس نے پوچھا ہے کہ آپ اپنے انٹرویو دینے کے لیے تیار ہیں؟ میں نے کہا جی سر میں تیار ہوں۔ اس کے بعد اس نے پوچھا ہے کہ اچھا اپنا انٹروڈکشن کراؤ، میں نے اپنا انٹروڈکشن پورا کرایا۔ اس سوال کرنے کے بعد اس نے مجھے پوچھا کہ اس بار تو آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھا مطلب تیاری کی ہوئی، آپ نے کہاں سے کی ہے؟ میں نے کہا میں نے آن لائن کلاس لی ہیں۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ آپ نے 152 لانگ کورس انیشیل انٹرویو فیل کیوں کیا تھا؟ میں نے کہا سر میرا کانفیڈنس بھی لوز تھا، اس وقت مجھے اتنا تیاری کا موقع ملا، اور میرے وہاں پر ایگزام چل رہے تھے، جس کی وجہ سے میری مینٹلی میں سیٹل نہیں تھا اس پوزیشن کے لیے۔ میں نے کہا اچھا پھر اس نے پوچھا کہ اس میں سے اس نے کرنل نے کون سے سوال کیے تھے آپ سے جو آپ نہ دے پائے؟ میں نے بولا 3 سوال کیے تھے سر، کانٹیننٹ کے ریلیٹڈ، سیز کے ریلیٹڈ کیے تھے، اور پی ایم اے کے بارے میں پوچھا تھا، جس کی وجہ میں پزل ہو گیا تھا اور میں نے غلط بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے میرا کانفیڈنس لوز ہو گیا تھا، اور اس نے مجھے بہت شیم کیا تھا اس کے اوپر، جس کی وجہ میں بہت اپنا لیول کا کانفیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اور دا مین ریزن از دیٹ کیونکہ میں ایگزام چل رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے یہ بتایا، اس نے اوکے کیا۔ اس کے بعد اس نے موونگ آن جی کے ریلیٹڈ سوال پوچھنا شروع کر دی اس کے ریلیٹڈ، کیونکہ جب میں روم میں انٹر ہوا نا، جب کرسی پہ بیٹھا تو جو میجر تھا وہ مجھے ہنس کے چلا گیا۔ تو وہ جب جا رہا تھا وہ کہہ رہا ہے، وہ کرنل کو کہہ رہا تھا کہ یہ نروس ہے بندہ، یہ نروس ہے، میں آ رہا ہوں۔ وہ جو چلا گیا
تو اس کے بعد پورے انٹرویو میں وہ نہیں تھا، وہ میں اور ایک کرنل ہی تھے. اس کے بعد اس نے کویشچن شروع کیا. سب سے پہلے کویشچن اس نے کیا کہ 5 سٹیز آف جموں کشمیر. اسی طرح وہ سوال کرتا گیا. وہ جو کوئی سوال پوچھتا تھا نا، مثال کے طور پہ اس نے آگے پوچھا کہ 5 کنٹریز آف افریقہ. افریقہ کی کنٹریز جو میں نے بتایا، لاسٹ میں میں نے اپنا کنٹری جو بتایا تھا وہ زمبابوے بتایا تھا. اس نے زمبابوے سے سوال نکالا، وٹ از کیپٹل آف زمبابوے. تو میں نے بولا ہرارے سر. اچھا ہرارے. اچھا اس نے بولا کہ نیلسن منڈیلا کون تھا، اور یو نو اباؤٹ نیلسن منڈیلا. میں نے کہا سر یس سر، یہ فارمر پرائم منسٹر تھا ساؤتھ افریقہ کا، یہ ساؤتھ افریقہ کا رہنے والا تھا. اس نے ساؤتھ افریقہ سے پہلے سوال کیا. اچھا ساؤتھ افریقہ کی 3 سٹیز کے نام بتاؤ. میں نے کہا سر، میں نے سر بتانا شروع کیا تو مجھے 2 ہی آئے. تو اس کے بعد میں چپ ہو گیا. میں نے کہا سر سوری سر، مجھے جسٹ آئی ڈو میں صرف 2 ہی آتے ہیں. بس یہی تھا. اس کے بعد لاسٹ میں اسی طرح جنرل نالج کے اس نے بہت سارے سوال کیے. تقریباً 12 13 سوال کیے. مجھے تقریباً 11 سوال آتے تھے. آج تقریباً سب سے یہ جنرل نالج ریلیٹڈ سوال کر رہے تھے. اور جس کو جی کے نہیں آتا تھا نا، مطلب 12 میں سے 3 سوال بھی نہیں، اگر 3 سوال آتے تھے یا 2 آتے تھے تو اس کو ناٹ ریکمینڈ کرتے تھے. اور کانفیڈنس بھی انسان تبھی لوز کرتا ہے جب انسان سوال پوچھ جاتے ہیں. کاؤنٹر کوشچن وہ کرتا ہے، 1 کرتا ہے، پھر 2 کرتا ہے، پھر 3 کرتا ہے. اس طرح انسان کانفیڈنس لوز کرتا ہے. اس طرح جب اس نے لاسٹ سوال پوچھا تھا کہ آپ اپنے فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں، میں نے فارغ وقت میں بتایا سر میں موبائل چلاتا ہوں، موبائل یوز کرتا ہوں. سر موبائل یوز کرتے ہو یا ہابیز میں تو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ میں ہابیز میں کرکٹ کھیلتا ہوں، رننگ کرتا ہوں، عربی سیکھتا ہوں. میں نے لانا ربیع اپنی ہوئی تھی نا، تو اس نے میں نے بولا جی سر میں کرتا ہوں. جب موبائل مجھے ملتا ہے تبھی اس میں اوپر میں لیکچر وغیرہ سنتا ہوں اور انفارمیٹیو ویڈیوز ہی سر دیکھتا ہوں نا. تو اس کے بعد اس نے بولا کہ اچھا تو کرکٹ نہیں کھیلتے. میں نے کہا سر کھیلتا ہوں، جب میرے دوست وغیرہ فری ہوتے ہیں ان کے بعد پھر میں بولتا ہوں تب وہ کھیلتے ہیں. یہی سوال کیا. اس کے بعد اس نے بولا یوں میں گونو بیٹا ٹھیک ہے. میں کھڑا ہوا، اللہ حافظ کیا، سلام کیا. اس نے وعلیکم السلام بولا. میں واپس آ گیا. اسی طرح جب میں واپس آیا تو ویٹنگ چیئر پڑی تھی وہاں پہ اوپر، میں نے بیٹھ کے، اور بھی بچے بیٹھے ہوئے تھے. جب میں بیٹھا تو میں تھوڑا سا نروس بعد میں ہو گیا انٹرویو کے بعد. اس وقت میرا ایک ہی ٹون تھا، انٹرویو میں بالکل بڑا اچھا دیا تھا. میں یہی تھا کہ وہ جو مجھے بول رہا تھا کہ آپ نروس ہو اس وجہ اس کویشچن کے بارے میں تھا، یا لاسٹ والے میں جب میں نے اس کو بتایا کہ میں موبائل یوز کرتا ہوں. میں نے بولا یہ شاید اس کی وجہ سے مجھے ناٹ ریکمینڈ کرے، بٹ جو مجھے ریکمینڈ کیا اس نے جب رزلٹ آیا تو میجر نے خوشخبری دی، تب اللہ کا شکر ادا کیا. اور یہ